بلند آواز سے بولیں، کیونکہ آپ خلیفہ رابع بھی ہیں، آپ خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں آپ اسلام لا چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اس کاغذ پہ شریعت کے احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ شریعت کے کیا لکھے ہوئے ہیں؟ بتایا جائے قرآن کے علاوہ، قرآن مجید کے اس وقت جو شریعت کے احکامات تھے وہ کیا تھیں؟ رسول اللہ کی احادیث مبارکہ ہی تھی، جو مولا کائنات فرما رہے ہیں اس میں رسول اللہ کی شریعت کے احکامات ہیں، اس میں رسول اللہ کی شریعت کے کیا ہیں؟ احکامات ہیں۔ مثلا دیت کے کچھ مسائل تھے جن پر مفسر کلام انشاءاللہ بعد میں آئے، کچھ دیت، مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، کسی نے کسی کے فقط ایک بازو کو کاٹ ڈالا، کسی کی فقط ایک آنکھ نکال ڈالی، تو یہ سارے احکامات، کسی کے سر میں زخم کر دیا، اس طرح کے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ اور دوسرا تھا قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں احکامات تھے، قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں احکامات تھے۔ اسی طرح مسلم کو کوئی کافر اگر قتل کر دے، مسلم کو کوئی کافر قتل کر دے، یا ایک مسلم کسی کافر کو قتل کر دے جہاد کے علاوہ، اس کے متعلقہ شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا اس کاغذ میں میں نے وہ سارے احکامات لکھے ہوئے ہیں، اس کاغذ میں میں نے سارے وہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو 9 مقامات پہ لے آئے۔ کتنے مقامات پہ لے آئے؟ ایک نمبر تو یہی ہے، حدیث نمبر 111، اور بقایا 8 احادیث مبارکہ کے حوالہ جات، ان کے نمبر جو صحیح بخاری میں ہیں ان کو لکھ لیں۔ پہلا کیا نمبر ہے حدیث کا؟ 111۔ دوسرا نمبر ہے 1870، 1870 صحیح بخاری میں۔ تیسرا مقام حدیث کا نمبر 3047، 3000 یعنی 3047 سادہ لفظوں میں۔ چوتھا مقام 3172، 3172 یعنی 3172۔ پانچواں مقام 3179، 79، 3179 سادہ لفظوں میں، یوں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ 5 مقامات 5 مکمل ہوا ہے نا، 111، 1870، 2، 3047، 3، 3172، 4 اور 3179، 5۔ چھٹا مقام 6755، یہ حدیث کے نمبر ہیں بخاری میں، 6700۔ ساتواں مقام 6903، 6903۔ آٹھواں مقام 6915، 6900۔ اور نواں مقام 7300 پورا، 7300، 7000۔ امام بخاری نے اس ایک حدیث کو صحیح بخاری میں کتنے مقامات پہ نقل کیا؟ 9 مقامات۔ اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1370،
صحیح مسلم 1300 اور دوسرے مقام پہ امام مسلم نے اس کو نقل کیا 3794 3700 صحیح مسلم کا صفحہ 905 ہے، مکتبہ دارالسلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہوئی۔ 905 صحیح مسلم، پہلا والا 1370 صحیح مسلم کا، یعنی 1370 سادہ لفظوں میں۔ دوسرا والا ہے 3794 3794۔ کسی کو اگر یوں نہیں لکھنا تھا تو الگ الگ لکھنا، 379 اور صفحہ نمبر ہے 905 یعنی 905 900۔ یعنی میں نے اسی لیے دارالسلام ریاض کا حوالہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جو بڑی کتب ہوتی ہیں نا، احادیث کی ہوں یا فقہ کی ہوں، ان میں مختلف مقامات پر مختلف ابواب باندھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم، اس طرح کر کے مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں۔ اب جو اس کتاب کا مصنف ہوتا ہے وہ اپنے نزدیک اس حدیث میں مختلف قسم کی نسبتیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس باب سے یوں نسبت مل سکتی ہے، اس حدیث کو فلاں جملے سے فلاں باب کے ساتھ اس طرح نسبت مل سکتی ہے، اس جملے کو فلاں باب میں اس حیثیت سے نسبت مل سکتی ہے، تو وہ اس حیثیت کو دیکھ کر اس باب کی مناسبت سے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی باب میں ہی مناسبت کو دیکھ لیں آپ، کتاب العلم میں امام بخاری نے باب باندھا، باب کتابت العلم، علم کو لکھنے کا باب، علم کو، اور اس میں مناسبت کیا ہے کہ مولا کائنات نے علم کو لکھا ہوا تھا، علم کو کیا کیا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا، اس لیے اس باب کی ایک مناسبت ملی، امام بخاری نے یہاں نقل کر دی۔ پھر آگے دیت کے مسائل ہیں، دیت کے مسائل میں کثیر جزیات ہوں گی، پھر جب دیت کا باب القصاص شروع کیا ہوگا امام بخاری نے، وہاں جا کے کوئی مناسبت اس حدیث سے آپ کو نظر آئی تو آپ نے اس کو نقل فرما دی۔ تو بار بار احادیث کو لے آنے کا مطلب فقط جو اس مصنف کا نزدیک ہوتا ہے وہ باب کی مناسبت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مناسبت۔ اس مناسبت سے کوئی مسئلہ اس حدیث سے وہ استخراج کرنا چاہتا ہے، پھر اس حدیث کو نقل کیا، بھئی اس کو اس حیثیت سے مناسبت ہے اس لیے میں یہاں لایا ہوں، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بار بار نقل کرتا ہے، اس کو بار بار۔ اور بسا اوقات مسلم شریف کی یہ باب کون سا ہے؟ اور اس میں بسا اوقات مصنف کوئی ایسا جملہ آ جاتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، بسا اوقات وہ بار بار لطف اندوز ہونے کے لیے بھی نقل کر دیتا ہے، بسا اوقات بار بار لطف اندوز ہونے کے لیے بھی کہ میرے آقا کریم کی یوں شان آئی ہے، چلو اس کو یہاں بھی میں نقل کر دوں، چلو اس کو یہاں بھی میں کیا کر دوں؟ نقل کر دوں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں حدیث کب سے لکھنا شروع ہو چکی تھی؟ آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ سے، آپ علیہ السلام کی ظاہری۔ ایک طریقہ تو حدیث کے محفوظ کرنے کا یہ تھا کہ صحابہ اس کو کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے، جس پر کثیر حوالہ جات آئیں گے، ایک قسط میں پورے نہیں ہوں گے، 2 میں ہو جائیں گے، 3 قسطوں میں پورے ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا
کہ کسی کو قوت حافظہ ہی اتنا مضبوط دیا جاتا، اتنا مضبوط دیا جاتا کہ پھر جب وہ سن لیتے تو مرتے دم تک ان کو بھولتا نہیں تھا۔ آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی قوت حافظہ ہے؟ ہاں ایسا بھی قوت حافظہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا قوت حافظہ فقط وہی ہستی عطا فرما سکتی ہیں جس کو رب نے مختار کل بنا کے بھیجا، جس کو رب نے مختار کل بنا کے بھیجا۔ دیکھیں صحیح بخاری ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری شریف ہے۔ اس میں کتاب العلم میں امام بخاری حدیث لے ہے، حدیث کا نمبر 119 ہے، حدیث کا نمبر 119۔ اب غور کرنا، ان ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ، قلت یا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے کثیر احادیث سنتا ہوں، میں آپ سے کثیر احادیث مبارکہ، کیونکہ ابو ہریرہ ان طلباء احادیث میں سے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں بس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اصحاب صفہ میں آپ بھی ایک طالب علم تھے۔ یہ جو صفہ رسول اللہ کے روضہ مبارکہ کے بالکل قریب مقام ہے، یہاں بیٹھ کے سرور دو جہاں علیہ السلام اپنے صحابہ کو علم دین پڑھایا کرتے تھے، تو جو طلباء وہیں رہتے تھے گویا رہائشی طالب علم تھے، ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک دن اپیل کرنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ سے حدیثیں تو کثرت سے سنتا ہوں، آپ سے حدیثیں تو، ایک صحابی رسول کا عقیدہ دیکھنا، لیکن انساہو، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، میں آپ سے سن کے کیا کر دیتا ہوں، میرا قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے، میرا قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے۔ اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار علیہ السلام کا صحابی ایک اپنی مشکل کو لے کے آیا کہ میری مشکل ہے یا رسول اللہ، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بہت بڑے مسائل بنتے ہیں۔ مشکل کیا ہے؟ حدیث سنتا ہوں لیکن انساہ، میں اس کو کیا ہو جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے آپ جیسے یا ان جیسے ہوتے جن کا یہ دعویٰ ہے، تو جو جواب میرے پاس سے کسی کو ملے گا سرکار بھی وہی دیتے۔ آپ جو کہیں میں بھول جاتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہوں گا چلو یار اللہ کریم آپ کی قوت حافظہ کو مضبوط فرمائے، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اندر پاور ہی نہیں، طاقت ہی نہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کے جملے غور سے سننے کے قابل ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، قال، ارشاد فرمایا، ابسط، پھیلا دے، کیا فرمایا؟ پھیلا دے، رداءک، فرمایا ابو ہریرہ یہ جو تیرے پاس چادر ہے نا اس کو پھیلا دے، اس چادر کو کیا کر دے؟ پھیلا دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو پھیلا دیا، میں نے اس چادر کو، قال، ابو ہریرہ کے جملے سنو، فغرف بیدہ، سرور دو جہاں علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارکہ کو دونوں کو یوں ملایا، یوں کر کے یوں، اور پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے میری چادر کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ اے میرے غلام، دم، اب اس کو اٹھاؤ، دم، اپنے سینے کے ساتھ لگا، اس چادر کو اٹھاؤ اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ ابو ہریرہ کے جملے، فَدَمَمْتُهُ، بس میں نے اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، میں نے اس چادر کو اپنے،
सीने के साथ लगाया। फमा नसीतु शैअन बाद, फरमा लोगों सुन लो, मैंने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल किया है, उस चादर को अपने सीने के साथ लगाया है। फमा नसीतु शैअन बाद, खुदा की कसम उठा के मैं कह रहा हूं, सही बुखारी में अबू हुरैरा के जुमले हैं, कहते हैं लोगों मरते दम तक मैंने जब कभी कुछ सुन लिया वो मुझको कभी भूला नहीं है। एक तरीका हदीस की हिफाजत का ये भी था, एक तरीका हदीस की हिफाजत का, हदीस को महफूज करने का ये भी था। अब गौर करो, सहाबी रसूल का अकीदा देखो और फिर इमाम बुखारी का अकीदा भी तो देखो ना। कोई मुसन्निफ भी अपने अकीदे के खिलाफ कोई बात भी अपनी किताब में कभी नहीं आने देता। इमाम बुखारी जो ने नकल किया इस हकीकत मुसलमा को और इस हदीस को, सहाबी रसूल एक मुश्किल में फंसे हुए थे। आप कहेंगे ये भी कोई मुश्किल है, हमें क्या खबर। हमारे यहाँ दरअसल इल्म शरीयत की वो वक़्त नहीं है, इल्म हदीस की वो वक़्त नहीं है। उनसे पूछो ना, एक महीने की मुसाफत कितना अरसा लगाया? मदीने से चला सहाबी और रसूल, मुल्क शाम पहुंचा और जब दस्तक दी ना उस बंदे को दरवाजे पे, वो बाहर आया तो कहा जी मैं बैठने के लिए नहीं आया, मुझे पता चला है कि आप रसूलुल्लाह से एक हदीस को रिवायत करते हैं, मैं एक महीने की मुसाफत से आपके पास फकत एक हदीस को सुनने की घर से आया। अब गौर करो, उन लोगों के यहाँ एक हदीस को पाने के लिए जो इतना मुश्किल तरीन सफर, जनाब उस वक्त हवाई जहाज नहीं थे, उस वक्त ये एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं थी, उस वक्त ये आरामदेह सफर कि जहां आप चाहें आराम करें, खाने पीने के लिए अशिया आपको मुयस्सर तैयार शुदा मिले। उस वक्त सफर ऐसे नहीं होते थे, उस वक्त तो अपनी जान को खतरे में डाल के फिर सफर किया जाता था। डाकू, लुटेरे, कातिलीन, न जाने किस किस अंदाज से मुश्किलात होती थी, लेकिन सहाबा कराम ने किसी चीज की परवाह न करते हुए हजरत सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम एक महीने की मुसाफत करके क्या सुनने पहुंचे हुए, फकत जिनके यहाँ हदीस का इतना मुकाम और रुतबा था, बताया जाए जो सुन के भूल जाते थे। और जुमले भी क्या है, मैं सुनता तो कसीर हूं लेकिन भूल बैठता हूं, भुला बैठता हूं, मेरे ज़हन में नहीं रहती। बताया जाए उनके ऊपर बहुत बड़ी मुश्किल थी कि नहीं थी। तो जब